اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت. اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور یہ کیا فضیلت ہے. احتشام صاحب مہاراشٹر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے. اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے. یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو، یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے. اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے. مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے. ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہو. تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے. اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز کا وقت اور رکعت اور نیت کیا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو تقریباً 20 منٹ یا 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اشراق کا وقت ہے. چاش کا وقت جب ہوتا ہے جب سورج 45 ڈگری پہ ہو، یعنی سورج طلوع ہونا اور ظہر کا وقت جو بالکل بلندی پر ہوتا ہے اس کے جب بیچ میں ہوگا تو چاش کا وقت. اور بعض علماء کہتے ہیں، عرب میں بعض علماء کی رائے چاش اور اشراق ایک ہی نماز ہے، یہ بھی رائے ہے، لیکن جمہور اسی رائے کے قائل ہیں کہ چاش الگ ہے اور اشراق الگ ہے. آگے ہے اوابین. یہ جو چاش کی نماز ہے اسی کو حدیث میں اوابین کہا گیا ہے. حین ترمض الفصال حدیث کے الفاظ ہے، جب خوب روشنی ہو جاتی ہے نا تو اوابین. مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے وہ اوابین نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اس کو لوگ اوابین کہتے ہیں پیار سے، جیسے پیار سے تو کسی کو بڑی عمر کے آدمی کو بھی منو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پیار سے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جو اوابین کی نماز ہے وہ اشراق کو کہا گیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو مغرب کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو اوابین جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا وہ غلط لفظ رائج ہو. تو 6 رکعتیں پڑھ لیں، اچھی بات ہے. ان 6 رکعتوں میں مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی شامل ہے، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں سنت مؤکدہ اور پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہو جائیں گی. تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اوابین کی نماز اور رکعتیں. مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، کیا اس میں مغرب کی 2 سنتیں بھی شامل ہوں گی؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. ہدایت اللہ بھائی، مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعتیں ثابت ہیں، اور ان 6 رکعتوں میں یہ مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی داخل ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے، 6 سے زیادہ بھی ثابت ہیں، تو اس لیے 6 کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد، اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو اوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے. حین ترمض الفصال جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، فتلک صلاۃ الاوابین، تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے. ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے، تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے، لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے، سنت سے ثابت ہے. زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ زوال کے وقت کی تعریف کریں. کچھ ٹائم ٹیبلز پر اس کا دورانیہ 1 گھنٹے سے زیادہ تک کا بھی دیا گیا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عثمان غنی آئرلینڈ سے. دیکھیں، زوال کا وقت کہتے ہیں جب سورج بالکل سر پہ ہو. بالکل سر پہ کا مطلب یہ کہ بالکل بلندی پہ ہو. ظاہر ہے آئرلینڈ میں تو بالکل سر پہ سردیوں میں آئے گا ہی نہیں، عام علاقوں میں بھی سردیوں میں کنارے سے کنی کترا کے نکل رہا ہوتا ہے. تو بالکل سر پہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ بالکل بلند ہو چکا ہو. تو جب بالکل سورج بلندی پہ پہنچتا ہے اس کے بعد لڑکنا شروع کرتا ہے، تو وہ جو بالکل جب بلندی پہ پہنچتا ہے وہ ہے زوال کا وقت. تو وہ علاقے جہاں سورج کی معمول کے مطابق حرکت ہوتی ہے، جیسے انڈیا، پاکستان ہے اور یہ سارے علاقے ہیں، تو جو ایکویٹر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کی احتیاط کر لیں. یعنی 10 منٹ زوال کا وقت ہے، یعنی سورج جب آپ کے سر پہ پہنچا بالکل تو اس سے 5 منٹ پہلے کا وقت اور 5 منٹ بعد کا وقت،
کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل سر پہ ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت زوال کا وقت ہے۔ اب آئی لینڈ تو ظاہر ہے ایکویٹر سے بہت دور ہے، وہاں کے علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ آپ وہاں کے علماء سے پوچھیں، کیونکہ وہاں جب سورج ایک سر پہ پہنچے گا سردیوں میں، ایک تو پہنچنے میں بہت ٹائم لگائے گا وہ، کیونکہ دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے وہاں پہ، اور پھر وہ سر پہ بہت دیر تک رہتا ہے وہ، تو وہاں کے علماء کا کیا فتویٰ ہے وہ وہاں کے علماء آپ کو بتائیں گے۔ وہاں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے، اب 1 گھنٹہ تو مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے، 1 گھنٹے تک سورج سر پہ کیا کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے، لیکن بہرحال اس کی حرکت وہاں ذرا سلو ہوتی ہے، یعنی دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے وہاں 1 گھنٹہ ہوتا ہو، لیکن میرا خیال ہے 1 گھنٹے تک کا وقت نہیں ہے، 10 منٹ کو آپ بڑھا لیں 20 منٹ تک تو صحیح بات وہیں کے آپ کو علماء بتائیں گے، بلکہ آپ خود مشاہدہ کر لیں، آپ دیکھ لیں آئی لینڈ میں سردیوں کے موسم میں، سردیوں میں نہیں ہوگا، گرمیوں میں ہوگا، گرمیوں میں دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیجئے گرمیوں میں سورج بلندی تک پہنچتا ہے اور بلندی کے بعد کتنی دیر میں لڑکنا شروع کرتا ہے، تو جب آپ مشاہدہ کریں گے نا کہ کتنی دیر تک بالکل ہائٹ پہ رہتا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی اسپیسیفک کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے، بس یہ متعین ہے کہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ بلندی پر ہے، تو ہمیں کیونکہ یہاں پہ جو دیکھنے میں لگتا ہے تو 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ موو کرنا شروع کر دیا، اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا ہے، تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیں، اس کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں۔ فجر کے بعد عمرہ اور حج کی فضیلت کیسے حاصل کریں؟ فجر کی نماز میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں سورج نکلنے تک، تو ہمیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کسی کو زیادہ بیٹھنے میں گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہو، وہ کس طرح یہ فضیلت حاصل کرے؟ انجم صاحب انڈیا سے، وہ گھٹنا فولڈ نہ کرے، گھٹنا پھیلا دے، آگے قبلے کی طرف گھٹنا کر لے، نماز میں صف میں قبلے کی طرف اگر کوئی عذر ہو تو پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی کرسی استعمال کر لے جس پہ ٹیک لگا سکتے ہیں، جس کے پائے نہیں ہوتے۔ مسجدوں میں پائے والی کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بہت عجیب سی ایک رسم ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے جو قابل ترک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ، تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو۔ وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، آپ نہ جان نہ پہچان، اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ پی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آگے بیٹھ، کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا، جائے گا کب؟ اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے، اٹھ بھی نہیں سکتے، ٹینشن دیتا ہے نا وہ، اس کو کہتے ہیں وحشت۔ جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں۔ بلی پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، واہ بھائی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ مرغی پالتو ہے، لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے، کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا۔ شیر آ گیا ہو، کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو۔ اور میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گا کیج میں، کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا کچھ، تو کہتا ہے مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں پیار کریں۔ میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا، لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتی، پیار محبت آپ ہی کریں۔ اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے، ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے۔ اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا، یہ غیر مسلموں کے طریقے۔ کوئی انسان کے بچے بنو یار، کوئی حلال جانور پالو، یہ وحشتناک جانور ہے، ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ مگرمچھ بھی پالنے کی چیز ہے، کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے، کوئی انسان بنو یار۔ ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا، وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، اب کچھ آگے جاؤ، وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا، آپ بچے پالو، اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنا ہے، حلال جانور پالو، حدیث میں ترغیب ہے انجا، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال 1 آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اور لائن پہ لگ گئی ہے مرغیاں، 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی، ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے، تیسری، اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے۔ اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی، وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ، ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی، ابھی ہماری کیئر کرو، وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں، اماں غصہ کر رہی ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا، اس کو کیج میں بند کر دیا، وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی، تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں، بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا، اماں کو کیا ہوگی؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، ابھی بھی اماں کی گودوں میں بیٹھے رہو گے؟ سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار، میں بیان کی نا، جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ، اس کو پکڑ کے رکھا کریں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں،
بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا، لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں، وہ تو مجھے پتا ہے، ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے، چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے، کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہے، ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز، یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے، اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں، وہی نہیں پیدا کر رہے تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے، ان سے محبت ملے گی، گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے، وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، گورا آخرت کو نہیں مانتا، یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے، کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے کہ میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا؟ تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں، وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا، تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں، کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن. یار کدھر آگے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت، یار یہ گزرے گا کب، ختم کب ہوگا، ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. مولویوں نے کھلے عام کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں اس کے، ابھی تو رمضان میں یہ کر رہا ہے. تو یار یہ گزرے، ٹینشن ہے یار. ایسی وحشت لوگوں پہ ہم نے دیکھی، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے، غیبت نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہوئی، وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی. ایسے نا بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتہ چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے، اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ. یار اب تو آ ہی گئے ہو، اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا، مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے، کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے، یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو، وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی، بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے، دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں، ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری زندگی گزر گئی مسجد سے وحشت ہے انہیں، گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا، دوسری عبادت کی ٹینشن. عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو، اللہ کا نام لینے کو، لیکن اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی. اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جن کا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں یاری میرا خیال ہے کیا کر لیں، 50 کم کر دی، پہلے 100 بتاتا تھا. 100 رکعتوں کی نیت مانگ لو، ایسی کی تیسی ہے. 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گا، اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں. آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں، زیادہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت ہو جائے گی. اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے، صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما،
اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے، بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر. کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو. تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کمارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہے ہو، ارتغل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن. اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں، 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما، دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو آئے تھے ایسے چنگیز خان بن، گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ماری تو کدھر سامنے رکھ. اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن گاؤں. اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیز، ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی، بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن، ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار، بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا. تو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 صحیح ہے، اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا. بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی، گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے، بس زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی، تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہے. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال،
پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع۔ حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا۔ حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے، تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے، وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں۔ مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو میں ہے۔ جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون۔ چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے۔ جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون۔ ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ؟ اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو، راستے بنا دوں گا۔ اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا، جو ظاہر اس آیت سے جو پتہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے۔ این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا، اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے، اس وقت اللہ نے سمندر کے 2 پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے۔ تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو، مدد بھی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعائیں مت چھوڑو، کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے، اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے، ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ۔ جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے، تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے، وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا۔ آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں، اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا، نمازوں میں لگا دیا، اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے، یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا، کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو، وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک دعائی تو رہ گئی ہے، دعاؤں سے کبھی غافل۔ میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں، دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ غافل ہیں۔ تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول۔ جب یہ خیال آتا نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، پھر قبول نہیں۔ تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے ان کو ختم کرتا ہوں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا۔ کب قبول کیا؟ 950 سال، کتنے سالوں کے بعد، لیکن کیا نا اللہ نے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، قبول بڑھاپے میں کیا۔ اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی تو، اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے ادھر مانگی ٹھک کر کے، وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی۔ وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے پوری فلم دیکھی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھیں، وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے۔ تو اگر ایسے قبول ہوتی نا، سموسہ مانگ رہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا، تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے، بیٹروا ختم ہو گیا، کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا۔ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی، یا اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، پھر تو ایمان بالغیب رہتا، ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا، پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے، پھر تو کافر بھی کہتے یار دعائیں مانگو بس۔ تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان
بالغیب ہوتا ہے وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل, ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے, وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں, آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بیماری ہیں اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی, مالی پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں, یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے, اللہ سے دعا مانگی, انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام, انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی. ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کوٹ سے خلا لے کے چلی گئی, ایسا نہیں ہوا. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں, یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دی ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے, بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے, جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت, جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے, جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے, جہاں بیچارے پر غربت آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, ٹھک کر کے خلا. ابھی ایک صحافی کا, ایک وکیل کا کلپ آیا ہے, اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا, طلاقیں, ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں, کم ہے ریشو, عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دور جب تک طلاقیں دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ریشو ہے. اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا, اس کے نتیجہ میں نہیں, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, ایک وکیل کہہ رہا ہے, لبرل وکیل ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں, خواتین. کیونکہ برداشت ختم, ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا, پتلی گلی سے نکلنی, تو خاندانی نظام گیا تیل لین, برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی, ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا, غصے میں, اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا, کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے, لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا, تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے, قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے, اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا, اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا, خذ بیدک ضغثا. دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا, ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں, ایک ہی دفعہ میں لگا دو, بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا, لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور دگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا دو, 100 لگ گئے گے نا, بس ختم, کافی ہے. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, تو ایسا کر, حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ہیلے, غریب کو دے 1 کروڑ روپے, اس نے لیا مالک بن گیا, اس پہ ہدیہ لے لے, جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا, بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا, زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب اس کی مرضی, جس کو چاہے دے, وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں, زکوٰۃ لیتے ہیں ہم لوگ, طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں جب طلبہ کو مالک بنا دیا, زکوٰۃ تو ادا ہو گئی, تجھے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں, وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ, اس کو ہیلا کہتے ہیں نا, یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے, ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو, وہ کہے گا میں پاگل ہوں, میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں, میرے BC ہوں, مثلا میرا ابا غریب, میری اماں غریب, تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟
اللہ, کس کو, پیغمبر کو, کس کو بچانے کے لیے, ان کی بیوی کو بچانے کے. تو جو بھی وفادار ہوگا, میاں ہو یا بیوی, اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر, کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں, حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹپے لگانے کے, جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا, جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل, پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا, وہ مسئلے بھی. اچھا میرے بھائی جلدی سے, میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار, یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کر. مچھلی, اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا, مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر, اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی, حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے, یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے, ایک محبت میں چٹکی. چیخیں دونوں میں سیم نکل, اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے, جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے, وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا, عمود کو کیا کہتے ہیں, پرپینڈیکولر کہتے ہیں. تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں ہاریزنٹل, میں لفظ بھول گیا, ہم نے بہت پڑھی ہے. ہاریزونٹل ایک ہوتا ہے, پرپینڈیکولر ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو. بال چھوڑو, ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے. بھی ایک لائن, ایک روشنی یوں آتی ہے, پھر ایک روشنی ایسے. جو یہ روشنی ہے نا, اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب, یہ جھوٹی صبح ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا, یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے ہوئے ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ, اب یہ آ گئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق, سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ چاہے سورج نکل رہا ہے, وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے ختم, ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا, ایک دنیا میں بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی اس سے, سورج کے ڈھلکنے سے, تم نے کیا کرنا ہے اس موقع پر, نماز قائم کرنا, اپنے رب کو یاد کرنا ہے, میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ. کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر, لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں, اتنی بڑی خدا کی نشانیت دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں, ادھر سے پک گیا, اب کیا کرو, گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے, گھمانا پڑتا ہے. یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے, وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا, اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا, تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائیڈ کرتے ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر, ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہیں ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے.
اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا وقت خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا. کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا, اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی, جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ, اللہ تیرا کتنا فضل, ہمیں اور ہماری نسلوں کو تو نے اس عذاب سے بچایا. اس لیے بھائی اچھا یہ فیس بک پہ لڑکے گے بنتے ہیں. ایک اور خاتون کا, اس کو تو پھر کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں. ایک اور خاتون نے بتایا کہ میرے 3 بچے نیک, پرہیزگار, شریف, شرفا, غالباً حافظ قرآن بھی, ایسی ٹوپیاں پہن کے سفید سفید جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, اور وہ ہیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ رہی ہے میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی, سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکولوجسٹ کے پاس. بھائی تو جب کھودا گیا ہے, کریدا گیا ہے, تو پتا چلا موبائل پہ انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے, اور موبائل پہ ایسی ویب سائٹس ہیں اور ایسی آئی ڈیز ہیں جن کا کام ہے بچوں کو گے بنانا. تو یہ راتوں کو چھپ چھپ کے رضائیوں میں گھسے ہوئے ان سے بات کر رہے ہوتے. یہ میں اس لیے واقعہ نہیں سنا رہا کہ برائی پھیلے, اس لیے سنا رہا ہوں کہ بچوں پہ نظر رکھو. بچے فیس بک کے ذریعے بھی خراب ہوتے ہیں, اور ایک دفعہ یہ سڑ جائے نا, اللہ کی پناہ ہے پھر اس عذاب سے نکلنا. اللہ نے قوم لوط کو پوری کو تباہی کر دیا, وہ انسان کے بچے نہیں بنے. وہ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کو اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہو گیا ہو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا یہ تو بچے کو سزا دیں. کہہ رہی ہے ایف آئی آر بھی کٹوائی ہے, مارا پیٹا بھی ہے, وہ کہہ رہے میں شادی کروں گا تو اسی سے, اور زہر کھانے کی دھمکیاں دیتا ہے. تو اللہ کی پناہ ہے. تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے بھائی یہ جو اسلام ہے نا, اسلام خدا کی قسم آخرت تو بعد میں, ہمیں اس نے دنیا میں زیادہ سکون دیا ہے. میں نے بتایا تھا نا, ایک خاتون آئی مجھے کہنے لگی کہ یہ اسلام میں ہومو سیکشولیٹی حرام کیوں ہے. یہ سامنے گھر ہے نا میرا, یہیں ہمارے ایک شاگرد ہے, اس کی کلاس فیلو تھی, کوئی اسلام کو بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی. یعنی اس کو اسلام بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن ایک اسلام میں بہت اس کو معاذ اللہ برائی لگ رہی تھی کہ اسلام ہومو سیکشولیٹی سے کیوں روکتا ہے. ابے میں نے کہا میں اس کو کیسے سمجھاؤں. میں نے کہا یار یہ کام ہے. میں نے کہا تو بری چیز ہے. کہہ رہے کیوں بری ہے, یہ کیا خرابی ہے؟ جمشید کو غفار پسند آ رہا ہے. پھر اس نے بتایا میری کئی فرینڈس ایسی ہیں جو لڑکیوں میں دلچسپی رکھتی ہیں, اور کئی جو مرد ایسے ہیں جو ہماری اس بتا رہی تھی جو ان کو دلچسپی مردوں میں ہے. اب میں اس کو کیا بولوں یار, میں تو منہ سے گالی نکل رہی ہے میری تو, کہ یہ ہمارے یہاں تو اس کو یہ بولتے ہیں. میں نے بس دل میں یہ بولا الحمدللہ الذی علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کی. میں نے اس کو کہا یہ نیچرل نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیسے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ نیچرل نہیں ہے. میں نے کہا کوئی دنیا کا جانور یہ کام نہیں کرتا. تو اس نے کہا بہت سارے جانور بہت سارے کام نہیں کر رہے ہوتے. یعنی بحث کی دنیا تو پھر ختم نا, کہاں جائے گا انسان. بلکہ اس نے اس پہ ڈیبیٹ کی کہ جس آدمی کی رغبت ہی آدمی کی طرف ہے اسے اس کام سے روکنا ظلم ہے, کیونکہ اس کی تو نیچر یہی. میں نے کہا بھائی اللہ کسی کی نیچر ایسی نہیں بناتا, کسی کی نیچر ایسی نہیں بناتا, یہ لوگ خود یہ اس طرف جاتے ہیں. تو بس خلاصہ یہ کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام. جب کچھ ویڈیوز آتی ہیں نا, ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, خدا کی قسم تم اسلام آخرت تو دور کی بات, تم صرف یہ دیکھنا شروع کر دو نا اسلام نے دنیا میں ہمیں کیا کیا فائدے پہنچائے ہیں, تو آخرت نہ بھی ہو تو بھی مسلمان بننے میں ہی فائدہ ہے. صرف دنیا میں سب سے بڑی بات ہمیں نسل روکنے سے منع کر دیا, اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیا آتی ہیں خوشیاں, ہمارے گھروں میں کیا آتی ہیں رونقیں. اسلام نے ہمیں شراب سے روک لیا, اگر نہ روکتا دلائل کی دنیا میں رکوایا جا سکتا تھا ہمیں, تبھی مسلمان شراب نہیں پیتے. چہروں پہ رونقیں ہوتی ہیں, شرابی کے منہ پہ نحوست تو دیکھو کیسی برس رہی ہوتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں انہوں نے نشے سے روکنے کی کوشش کی, اپنی قوموں کو روکتے روکتے عاجز آ گئے, ناممکن ہو گیا, لیگل کر دیا. میں جب سفر تھا تو کچھ لوگ جو تھے نا وہ وہیں جا رہے تھے اس کنٹری. میں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں وہاں نشہ لیگل ہے, وہاں جا کے یہ بھی پئیں گے یہ بھی پئیں گے. میں نے کہا کیوں لیگل ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اتنے زیادہ لوگ پی رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ روک ہی نہیں سکتی. گورنمنٹ نے کہا چلو لیگل کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟
خودکشی بھی لیگل ہے, ٹھیک ہے نا. وہیں جا کے میں نے پوچھا ہے, میں خودکشی کے لیے اتنی لمبی رجسٹریشن ہوتی ہے, گورنمنٹ نے کہا کہ آپ نے خودکشی کرنی تو ہے, روک تو لا بنایا کہ خودکشی کرنے والے کو چترول لگیں گے, وہ کہہ رہے جب مری گئے تو لگا دے جو مرضی لگانا ہے. تو انہوں نے کہا پھر ہوتا یہ ہے کہ انلیگل ہونے کا نقصان یہ ہے کہ پھر یہ کوئی وہاں لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس سے ماحول خراب ہوتا ہے, کوئی ٹرین کے نیچے آیا ہوا ہے, ٹرینیں لیٹ ہیں, تو پھر ٹھیک ہے مرنا ہی ہے, فیصلہ کر لیا ہے تو تمیز سے مرو, آؤ ہم آپ کو مار دیں گے. تو وہ فہرست ہے, اس میں نمبر آنے میں ٹائم لگتا ہے. پھر اس میں یہ کہ آپ اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں یا گیس کے چیمبر میں مرنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ آپ انڈیویجولی اکیلے مرنا چاہتے ہیں, تو 2 بھی اکٹھے مر سکتے ہیں, 4 اکٹھے بھی مر سکتے ہیں, پورا گروپ بھی مر سکتا ہے, جیسے آپ چاہیں. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو فیسلٹی موجود ہے, باقاعدہ ویب سائٹس موجود ہیں. انہی دنوں میں وہاں کے تبلیغ جماعت کے کسی نے مجھے بتایا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب یہاں آئے تھے, تو 2 لڑکے اسی طرح خودکشی کرنے کے لیے جا رہے تھے, نام لکھوانے کے لیے. تو کسی نے بولا یار کوئی حاجی صاحب آئے ہیں, ذرا مسلمان ہیں, ایک دفعہ بیٹھ جاؤ. وہ گورے وہاں چلے گئے, تو بس وہاں بیٹھے ہیں, 10 منٹ میں انہوں نے اپنا ارادہ چینج کر لیا. اتنی بڑی بڑی انہوں نے داڑیاں رکھی انگریزوں نے, رہتے کہاں ہیں, اور تشکیلات ہو رہی ہیں افریقہ کے جنگلوں میں ان کی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو دنیا دیکھ لی نا اپنی آنکھوں سے انہوں نے, کہ اندازہ ہو گیا یہ ہے کیا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کی قسم اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے, میں مسلمان بنا دیا. میں تو کہتا ہوں ہمیں اللہ جنت نہ بھی دینا, اگر اللہ کرے ہمیں مل جائے, ہم اللہ کے جنت کے محتاج ہیں, لیکن دنیا میں جو ہمیں فائدے ہو رہے ہیں نا وہ صرف اسلام کی برکت سے ہو رہے ہیں. اتنی ڈپریشن ہے نا خدا کی قسم غیر مسلموں میں, اتنی ڈپریشن ہے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن ایک کامن بیماری ہے, یعنی ان کے ہاں یہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈپریشن میں نہ ہو, صحیح نا, ہاؤ از اٹ پاسبل, انگلش میں بول رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض آتے ہیں وہاں کلینک میں. میں ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, کہہ رہے یہاں سب سے زیادہ سائیکیٹرسٹ پیسے نوٹ چھاپتا ہے, اور تھوڑے دنوں میں وہ سائیکیٹرسٹ کو اپنے سے بڑے کسی سائیکیٹرسٹ کو خود کو دکھانا پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ سارا دن جب پاگلوں کو ٹریٹ کرے گا تو باولا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اچھا میں ایسی باتیں سنتا ہوں, ایک دم یقین نہیں کرتا, لیکن تصدیق ہو جاتی ہے. میں پنجاب میں گیا, ایک سائیکیٹرسٹ مجھے ملے, میں نے کہا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ علاج کرتے 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 کرتے, میں نے کہا میرے پاس تو 2-4 وہمی آ کے بیٹھ جائیں, وہمی بھی تو نفسیاتی ہوتے ہیں نا, وضو نہیں ہو رہا, استنجا نہیں ہو رہا, تو میں نے کہا میں تو 2-4 مسئلے سنوں مجھے اپنا وضو مشکوک نظر آنے لگتا ہے, تو آپ کا کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں تو خود ابھی کسی بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا رہا ہوں. اس ڈاکٹر نے مجھے ہی بولا, پھر بعد میں مجھے اطلاع ملی اس ڈاکٹر کے بیچارے کا انتقال ہی ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے. اب انتقال کیوں ہوا واللہ عالم, خیر کووڈ میں شاید انتقال ہوا تھا اس کا. تو اسلام کی نعمت, آپ تدفین کا عمل دیکھ لو, تدفین کا, دفنانے کا, اور میت کے ساتھ جو بے اکرامی ہوتی ہے نا, جلا رہے ہیں لکڑیوں سے, اوون ہے باہر ملکوں میں, اب گورے بھی کفن دفن سیٹ اپ ختم, ونس اپون اے ٹائم قبر تھی, اب انگریزوں میں بھی ختم, کرسچن میں بھی ختم, بہت تھوڑے کرسچن رہ گئے ہیں جو دفناتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں اب جلایا جاتا ہے, اور جلانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میت کو آپ نے اوون میں ڈالا, بہت تیز ہیٹ پہ وہ جلتی ہے, اور اس کا گوشت سارا جل کے ختم, پھر ہڈیوں کو چمٹے سے پکڑ پکڑ کے چورا چورا بنایا جاتا ہے, پھر ایک بوتل میں رکھ کے نورس کی اور یا اس کی روح افزا کی بوتل میں ڈھکن میں دے کے یہ آپ کی دادی آپ کو مبارک. تو بندہ جا کے اس کو, وہ لیتے بھی نہیں ہے دادی وادی, کہتے ہیں بھائی جاؤ یار جو مرضی کرنا ہے کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی میرا دورہ تھا نا, وہاں ہمیں جنہوں نے مجھے بلایا انہوں نے بتایا ہمارے پڑوس میں بڑھیا مسلمان ہوئی ہے صرف جنازہ دیکھ کے. نہیں آئی سمجھ میں بات. کہتے ہیں ہم نے سنا تو یہ تھا کہ اسلام میں انسانیت ہی نہیں ہے, یہ تو موت کے بعد اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگی میں تو مر جاؤں گی, میرا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. دادی کا انتقال ہوا تھا, پاکستانی تھے, تو جب دادی کا انتقال ہوا پورا گھر بیٹھ کے رو رہا ہے دادی کے جنازے پہ. ویسا ہی ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے, دادی تو خدا کی قسم ماں سے زیادہ پیاری لگتی ہے, تو پورا گھرانہ رو رہا ہے. پھر دادی کو غسل دیا, وہ گوری پڑوسن دیکھ رہی ہے سارا منظر, غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, دائیں کروٹ پہ لٹا رہے ہیں, اس کے بعد بھی دعائیں مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی تم لوگ کے مذہب میں مرنے کے بعد اتنا پروٹوکول ہے, اپنی دادی کو میرے تو کوئی پوتا نواسا پوچھنے نہیں آئے گا. تو مسلمان ہو گئی وہ تو. اور اسی علاقے میں جس کے میں ولاگ بھی بنا بنا کے دکھا رہا تھا, اتنا خوبصورت, وہ یہ والا عنصر تھا, وہ والا میں نہیں دکھا رہا تھا. سمجھ آئی یہ بات؟ اسی علاقے میں 2 واقعات ہوئے. ماں کا انتقال ہوا ہے, 3 دن بعد بیٹی کو لاش کی بدبو سے پتا چلا کہ میری امی اس دار فانی سے تشریف لے جا چکی ہے. 3 دن بعد اس لیے پتا چلا کہ وہ سنڈے نہیں تھا جس دن ان کا انتقال ہوا تھا. سنڈے کو یہ تھا کہ جا کے سنڈے منڈے کرنا ہے کچھ وہاں جا کے, تو چونکہ انتقال منڈے کو ہوا ہے تو اب منڈے کو تو بھائی بزی ہوتی ہے. میری لائف کیا, کیونکہ ترقی کرنی ہے نا. آج کسی کم بخت کا
کمنٹس آیا ہوا تھا میرے کسی بیان پہ کہ مفتی صاحب اگر خواتین شادی بیاہ اور بچوں کے چکر میں پڑیں گی تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ کل کی بات ہے، ملک ترقی کیسے کرے؟ اس لیے ان کو گھروں سے نکالو، یورپ نے ترقی اسی بیس پہ کی ہے، تو یہ ترقی آپ کے سامنے الحمدللہ پیش خدمت۔ ایک واقعہ نہیں ہے بھائی، درجنوں واقعات ہیں، لاش سڑ گئی ماں کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اچھا، ہمارے ایک تبلیغی بزرگ ہیں، 40 سال سے وہیں ہیں، جب آئے تھے نا تو زندگی وقف کی، انہوں نے اتنی محنت کی دین کی تبلیغ میں۔ انہوں نے کہتے ہیں میں 40 سال پہلے جب یہاں آیا تو ایک عجیب واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 40 سال پرانا بتا رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ماڈرنزم بہت بڑھ گیا ہے۔ کہہ رہے میں جب یہاں آیا تو ایک خاتون میک اپ میں چھمک چھلو بنی ہوئی، انگریز فل چھمک چھلو بنی ہوئی ہاسپٹل میں کھڑی ہوئی ہے۔ کہہ رہے میرا بھی کوئی بچہ یا کوئی بیمار ہوگا یا کوئی دوست ووست، میں بھی آیا ہوا تھا، تو وہ فل چھمک چھلو اور غصے ہو رہی ہے ڈاکٹر پہ کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ کہہ رہے میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں مسئلہ کیا؟ کہتی ہے میرے ہسبینڈ کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے آفس جانا ہے، اب یہ پیپر ویپر سائن کروا رہے ہیں اور تو وہ اتنا ٹائم بہت لے رہے ہیں میرا، مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے، بھائی جلدی سے کرو، جو کرنا ہے پھر کرو۔ کہتے ہیں میں پہلے تو شوق میں گیا، میں نے کہا ہسبینڈ کیا مطلب؟ شوہر؟ ہسبینڈ کہاں رہتا، کہاں تھا؟ میرے ساتھ ہی تھا۔ کمبخت رات کو جو ساتھ گزار رہا ہے جو رات تمہارے ساتھ گزار رہا ہے اس کا یہ حال ہے کہ اگلے دن آفس کی چھٹی نہیں، کیونکہ ملک کیا کرے گا؟ ترقی۔ اگر ہم سب بے وقوفوں کی طرح شوہروں کے مرنے پر، بچوں کے مرنے پر، باپ دادا کے مرنے پر آفس کی چھٹی کریں تو ملک تو رہ جائے گا نا پیچھے، اور ملک کو تو پیچھے انڈا موڑ جیسے غریب لوگ رکھتے ہیں۔ ملک پیچھے نہیں جانا چاہیے، رشتوں کی ایسی کی تیسی۔ کوئی یہ نہیں کہ یار تم مری ہے، تو ہمارے یہاں تو تھوڑا سا عدت بھی ہوتی ہے نا، ایک دن 3 دن تو عدت کر لے، ہمارے یہاں مرے سے مرا بھی 40 دن عدت کر لیتی ہے عورت۔ میں نے ایسی لبرل انٹیاں دیکھی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہو رہی، بھائی ہم سے بہت مشکل ہے، 40 والی پیکج لے آؤ۔ ایسا بھی ہے، حالانکہ ایسا اسلام میں کوئی پیکج نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بعض عورتوں کو 40 دن کا پیکج، کچھ نہیں ہو تو 3 دن تو دوست کے مرنے پر آدمی اچھے کپڑے نہیں پہنتا یار۔ کہہ رہے پورا فل میک اپ میں آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی مجھے آفس کی۔ کہہ رہے ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا بیٹا غلط جگہ آ گیا، تو کہاں گیا ہے بیٹا، کیا ہو گیا ہے، غلط جگہ پھنس گیا ہے۔ خیر، تو واقعات میرے پاس بہت ہیں، کبھی آپ بیٹھو تو ایک مولوی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے نا ایک کنٹری میں، نام نہیں بتاؤں گا کنٹری کا، مولوی صاحب کو بڑا شوق تھا جی باہر ملک جانے کا۔ تو ان کے ساتھ ہوا کیا، 10 سال پہلے ان کی وائف کو ہو گئی تھی ڈیورس، 10 سال پہلے ان کی بیگم کو انہوں نے دے دی تھی بولو ڈیورس۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے بھائی۔ 10 سال کے بعد ان کی وائف نے کورٹ میں کیس کیا، یہاں تک بھی کوئی اچھمبے کی بات بولو نا نہیں ہے، کیس ہو جاتا ہے 10 سال کے بعد کہ جہیز تھوڑا سا رہ گیا تھا، ایک چارپائی رہ گئی تھی، وہ نہیں ابھی تک ملی، کورٹ نے فیصلہ کیا تھا۔ کیس یہ کیا ہے کہ جب میں ان کی بیوی تھی 10 سال پہلے تو انہوں نے مجھ سے ونس اپون اے ٹائم زبردستی ہم بستری کی تھی۔ نہیں آئی سمجھ بات؟ جب میں ان کی بیوی تھی، اور تھی کب؟ 10 سال پہلے، تو ایک دن آخری دن یا پہلے دن یہ بھی نہیں، ونس اپون اے ٹائم انہوں نے مجھ سے ریلیشن قائم کیا تھا اور اس میں میں راضی نہیں تھی، میں بالکل پسند نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ آئے۔ بندہ 15 سال کے لیے اندر ہو گیا جیل میں، اتنی بڑی داڑھی مولوی صاحب کی، 10 یا 15 سال، مجھے بھی پوری مدت یاد نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ مجھے خود بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ تو ہوا اندر، وہ تو جو میرے پہ کیس چلائے، اور کہ کیوں بھائی 10 سال پہلے کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جب چھوٹ کے آیا نا تو ہار پھول لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ چلو یار 10 سال بعد۔ کہہ رہے ہیں خواتین کے حقوق کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں، فیمنسٹ عورتیں، وہ میرے گھر کے باہر پلے کارڈ لے کے کھڑی ہوئی تھی، یہ بس انگلش میں گالیاں لکھی ہوئی تھی، عورتوں کے لیے متشدد اور یہ فنڈامنٹلسٹ، اور یہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں مذہب کے نام پہ۔ اور کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہے نا میڈیا پہ پورے ملک میں بدنام، اس میں یہ خبریں نہیں کہ 10 سال پہلے ہوا تھا، اس میں یہ کہ یہ آدمی بیویوں کو ٹارچر کرتا ہے۔ کہہ رہے جو عزت جو گئی ہے نا وہ اس جیل سے زیادہ۔ میں نے کہا انجوائے کرو لائف کو، کیا کرو انجوائے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ تو میں نے کہا خدا کے اچھا خیر، اب میں نے ان کو کیا کہا وہ پھر میں اکیلے میں آپ لوگ کو اکیلے ابھی چھوڑو یار، پھر زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائی الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ کا اب آپ سمجھ رہے ہوگے اس عورت کو تو بڑا فیور دے دیا نا کورٹ نے، عورتوں کو تو آزادی ہے، نا 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 نا، اس عورت سے کوئی شادی کرے گا؟ ہیں کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہے جس نے اپنے میاں کو 10 سال پرانے کیس میں بندر کروا دیا۔ اچھا میں نے کہا ثبوت کہاں سے؟ کہہ رہے کوئی ثبوت نہیں تھے، ثبوت یہ لے کر آئے ہیں ایک دن ہمیں چیخنے کی آواز آئی تھی، ایک پڑوسی نے آگے بیان دیا ہے، وہ بھی وکیل نے پیسے ویسے کھلا دیے، ہمیں آواز آئی تھی، ہاں بس یہ آواز آئی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کچھ، یہ ثبوت تھے۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہوگے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا چلو، ایک کیس تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، ایک کنٹری میں گیا نا ہوا ایک کیس،
बनारस का पठान था उसकी किस्मत देखो, इंडियन वकील, वो इंडियन मुझे आया जुम्मे की नमाज के बाद मिला, इंडिया के वो वकील थे, बड़ा यंग लड़का माशाल्लाह। मैंने कहा यार मुझे कोर्ट दिखाओ जरा, मैंने कहा यार मुझे दिखाओ जरा कोर्ट का निज़ाम कैसा है, कोर्ट में क्या केसेस चल रहे हैं। उसने कहा चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। ऊपर उसने मेरा जो भी पासपोर्ट नंबर वगैरह ना किसी सिक्योरिटी के पेश जमा करा दी, भाई हमारे पाकिस्तान से एक मेहमान आए हैं जो देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी आ जाए। हम गए, बनारस का एक पठान, यहाँ डिवाइस लगी हुई है। मैंने कहा शायद कोई हड्डी बड्डी टूट गई है, उसको जोड़ने के लिए कुछ लगाया हुआ है। मैंने कहा कह रही ये मेरा कस्टमर है, इसका केस मैं लड़ रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई, तू क्या कर लिया तूने जो यहाँ इस मुल्क में क्यों क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो? कहते हैं कुछ भी नहीं किया मैंने। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, मैंने अपनी बेगम से बोला कि मेरा भी दिल चाह रहा है मैं दूसरी कर लूँ बस। कह रहे खुदा की कसम नहीं की मैंने, ना मेरा इरादा। बेगम ने पुलिस को फोन घुमाया। अच्छा कह रहे हैं बच्चे को मैं ये कहता था 11 बजे के बाद मोबाइल ना देखो, बच्चा वैसे ही चाहता था कि मैं अंदर हो जाऊं। तो जब पुलिस आई है तो बीवी ने तो सिर्फ इतना केस डाला कि इसने मुझे जहनी टॉर्चर किया है, बच्चे ने केस डाला कि मुझे सुबह शाम मारता कूटता है। कोर्ट ने गवाह नहीं तलब किए हैं, बंदे को उठा के कहां कर दिया? अंदर। 6 महीने से दौलत उसकी लुट गई, सब बर्बाद हो गया वकीलों पे अदालतों पे, अब तक केस से बरी नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हारी बीवी को भी तो नुकसान हो रहा है, तुम जो घर नहीं जा रहे। कह रहा है मेरी बीवी ने तो माफ कर दिया, कोर्ट में आके बोल दिया मेरी तरफ से जो इसने जुल्म अजीम किया है ना। बोला क्यों ये मैंने क्या किया? माफ। लेकिन बेटा माफ नहीं कर रहा क्योंकि 11 बजे के बाद उसको क्या देखना है? मोबाइल। मैंने कहा बनारस अच्छा था खुदा के बंदे टमाटर बेच लेता इज्जत। वो आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, खुदा की कसम उसके दिल से ये बात थी कि काश मैं कहां रहता, बनारस में टमाटर बेच के रोटी कमा लेता। यार तुम्हारी औलाद तुम्हें जेल में डाल दे, क्या रह गया यार बाप के पास? खत्म, सब खत्म, कुछ रह गया अब? और वो डिवाइस मैंने कह रहे ये 500 मीटर दूर रहूंगा अपने बच्चे से भी, बीवी से भी। हालांकि बीवी माफ कर चुकी है। माफ करने के बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भरोसा नहीं है, दोबारा तुम जहनी टॉर्चर ना शुरू कर दो। फिलहाल जब तक केस मुकम्मल खत्म नहीं होता 500 मीटर का अपने घर से तुमने क्या रखना है? फासला। कह रहे मैं अगर अपने घर के करीब 500 मीटर चला गया, सायरन बजेगा, पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी। मैंने कहा लाइफ को क्या करो, एंजॉय। लेकिन मुल्क ने तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत की है। तो लानत भेजते हो कि नहीं भेजते ऐसी तरक्की पे? ना खुदा की इबादत है यार। देखो हम गांव देहातों में जा रहे होते हैं, छपड़ा मस्जिद का पुरानी सी मस्जिद होती है, नमाज का टाइम हो जाए, जमात की नमाज पढ़ो, कैसा सुकून मिलता है। काफिर इस सुकून से महरूम है। रोजे में कैसी लज्जत अल्लाह ने रखी है, चाहे रमजान का रोजा हो, नफली रोजा हो, कैसी रौनकें होती है घरों में। काफिर इस लज्जत से बोलो महरूम है। मोहब्बतों से क्या है? इनके यहां सिर्फ एक रिश्ता है। मैंने 20 साल पहले मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुना था, हिला दिया था उन्होंने कहा मैं बाहर मुल्कों में गया हूं, वहां किसी को किसी से मोहब्बत नहीं सिवाय बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड। फिर उन्होंने अपने अल्फाज में उसका नक्शा खींचा। उन्होंने कहा वहां कोई औरत ना किसी की माँ है, ना किसी की बेटी है, ना किसी की बहन है, ना किसी की खाला है, ना किसी की फुप्पो है। सिर्फ मर्द का औरत से एक रिश्ता है, गर्लफ्रेंड, और वो भी उस वक्त तक जब तक वो गर्लफ्रेंड इसकी हवस पूरी करती रहे और इससे अच्छी उसको ना मिले। फिर उनके अल्फाज थे कि उस गर्लफ्रेंड को वो इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल के बाद जब दिल भरता है ऐसे फेंकता है जैसे टिश्यू पेपर, इस्तेमाल से पहले बहुत अच्छा, इस्तेमाल के बाद रद्दी की टोकरी में। समझ में नहीं आ रही बात? ये हालात है। तो मेरे भाई खुदा के बंदो, इस्लाम ने हमें दुनिया में मजे दिए हैं बहुत, आखिरत तो बाद में है, अल्लाह हमें आखिरत की भी जन्नत दे दे, लेकिन इस्लाम का हम पर दुनिया में बहुत बड़ा एहसान है। हमारी त्यौहार देख लो, ईद उल फितर देख लो, बकरा ईद में 10 दिन से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, सही है ना? 10 दिनों से एंजॉयमेंट शुरू हो जाती है। और सुन्नत किसकी जिंदा हो रही है? अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हमारे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, बड़े मजाइये पोस्टें भेजते हैं, कहते हैं हमारे पास अपने मुसलमान होने का बस एक ही सबूत बाकी रह गया, वो है खतने। कह रहे हम अमल में तो जीरो हैं, लेकिन कह रहे हमारे पास अपने मुसलमान होने का सिर्फ एक सबूत है, वो क्या है? खतने। बात सही है, अमल में तो फारिग हो गए, लेकिन ये खतने कम चीज है। जिनकी खतने नहीं होती ना, पेशाब करते हैं सारी गिलाजत बोलो अंदर, पसीना निकलता है सारा अंदर। इस गंदगी से भी हमें हमारे रब ने बचा लिया मुसलमान होने की वजह से। वो मैंने सुना है ना, एक मुल्क में अपने घर वालों को भी लेकर गया, तो पहली दफा वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में मेरे साथ घर वाले गए थे, तो वॉशरूम में पानी नहीं। घर वालों ने बोला ये हम जो जहाँ होटल में हमें ठहराए, यहाँ वॉशरूम में शायद ये नल का लगाना भूल गए हैं। मैंने कहा भूले नहीं, यहाँ पानी नहीं होता। घर वालों ने कहा ये कैसे हो सकता है? वो समझ रहे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा ये टिश्यू से साफ करते हैं बस। उन्होंने कहा नहीं भाई मजाक, वो समझे मैं मजाक कर रहा हूँ। दूसरा वॉशरूम चेक किया, वहां भी पानी नहीं है।
شاور ہوتا ہے نا مسلم شاور جسے کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم تو بوتل لے کے جاتے ہیں. نہیں بھائی یہ تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں, یہ کیسے ہو سکتا. میں نے کہا بھائی یہ مجھے گھنٹہ لگا ہوگا یہ بات سمجھانے میں کہ نہیں ہوتا, یہ لوگ نہیں دھوتے. اچھا تھوڑی دیر میں ہم نے بلڈنگ سے دیکھا, میرے ساتھ ایک بہت بڑی شیشے کی بلڈنگ, بہت اونچی, ٹاپ پہ بندہ چڑھا ہوا ہے اور گیلے کپڑے سے شیشے صاف کر رہا ہے. گیلے کپڑے سے وہ چڑھ کے ذرا سا گرے نا تو ہڈی پسلی نہ ملے. ہمارے گھر والے نے بولا یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا یہ روز صفائی ہوتی ہے. اس نے کہا یار جس چیز کی صفائی آسان بھی ہے اور زیادہ ضروری ہے اور اس میں موت کا بھی خطرہ نہیں ہے, اس کو صاف کرتے نہیں ہے اور چڑھا ہوا ہے کہاں. میں نے کہا بس یہ کیا ہے, مذہب نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات, مذہب نہیں ہے. میرا بیان آج سارا ہی دائیں بائیں چلا گیا, موضوع سے میں بالکل ہٹ گیا. تو میرے بھائی مذہب نے ہی ہمیں بتایا حب جاہ بری چیز ہے. مذہب نے ہمیں بتایا دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دل نہیں لگانا ہے, شہوتوں کو کنٹرول کرو, پھر بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو اللہ سے, توبہ استغفار کرو. توبہ استغفار کی برکت سے ایک لمٹ میں رہتا ہے انسان, بہت زیادہ بےہودہ نہیں بن جاتا. کچھ نوجوان کہتے ہیں نا فوج فلمیں دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں جب دیکھو توبہ کرو, کہتے ہیں یار پھر ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کم سے کم اتنا فائدہ ہوگا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے. اگر توبہ نہیں کی نا زنا کی طرف جاؤ گے تم. جو توبہ نہیں کرتا نا وہ اس سے آگے جاتا ہے. تو توبہ کرو, 100 دفعہ جو 100 دفعہ توبہ کرو. جب اللہ 100 دفعہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی. چھوڑنے کی کوشش کرو. توبہ چھوڑ دی, اس سے آگے جاؤ گے. تو توبہ غیر مسلم کرتا ہے مسلمان کرتا ہے, مسلمان کرتا ہے. اس کی وجہ سے اگر اس میں برائی آتی بھی ہے لمٹ میں رہتی ہے, اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے. غیر مسلم تو بھائی یہ جو ہومو سیکسولیٹی آئی ہے, انہوں نے فوج فلمیں بھی دیکھ کے دیکھ لی, نائٹ کلبوں میں لڑکیوں کے ساتھ ناچ کے بھی دیکھ لیا, پھر بھی کہہ رہے ہیں یار وہ انجوائے وہ آئے گئے آدمیوں کی طرف آ گئے. اب ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے بعد سوچیں گے کوئی اور مخلوق تلاش کرو. تو یہ اسلام ہے جس نے ہماری شہوتوں کو کنٹرول کیا, نشے کو حرام کیا, ہمیں ماں باپ کا احسان سکھایا, ان سے محبت کرنا سکھایا کہ اپنی ماں اور باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو. تو اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ہمیں ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, اور ماں باپ سے محبت تو نیچرل ہے میرے بھائی, فطری ہے, اس سے تو سکون ملتا ہے. تو نماز سکھائی ہمیں, طہارت سکھائی ہمیں, ساری چیزیں میرے بھائی. قرآن میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں ہیں, وہ یحل لہم الطیبات, پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے, ویحرم علیہم الخبائث, ہر برائی کو حرام کر دیں گے. تو ہمیں ہر ظاہری باطنی گندگی سے روکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہر اچھائی کو ہماری سوسائٹی میں پھیلایا. تو یہ اسلام آخرت بعد میں, دنیا میں ہمارے لیے اللہ کی نعمت پہلے ہے, یہ پہلے ہے. میں بس میں بات کو بیان کو سمیٹتا ہوں, بہت زیادہ میں دائیں میں چلا گیا. میں نے بیان تو آج محرم پہ کرنا تھا. بیان کس پہ کرنا تھا آج؟ محرم پہ. لیکن وہ بات وہاں سے شروع ہو گئی بلڈنگوں سے, پھر وہ حب دنیا. تو وہ مال کی محبت پیدا نہیں کرو, ہوس. ضرورت تو سب کو ہوتی ہے. جب کوئی بڑی بلڈنگ دیکھو, تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی دیر آر 2 types آف مٹی. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں, ایک کھڑی مٹی, ایک پڑی مٹی ہے بھائی. تو مٹی کبھی نیچے ہوتی ہے, کبھی اس میں رنگ روغن کر کے بڑھا دیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. کیونکہ کپڑا پہنا پرانا ہو گیا, بریانی پھوڑ پھاڑ کے ختم, اس کی لذت حاصل ہو گئی, اچھا کھانا کھایا لذت حاصل ہو گئی. لیکن جب دیواروں اینٹوں پہ پیسہ لگتا ہے تو پیسہ زیادہ لگتا ہے, زندگی اتنی وفا نہیں کرتی. جو سریا ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے, تو اس پہ دل نہیں لگاؤ. جبکہ ہم سب سے زیادہ دل کس سے لگاتے ہیں؟ پراپرٹی سے. سب سے زیادہ دل کس سے لگاتے ہیں؟ پراپرٹی سے لگاتے ہیں. تو اب میں 2-4 باتیں محرم کے حوالے سے بس کر دوں. دیکھو ایک طرف ہو جاؤ, یا تو شیعہ بن جاؤ یا کیا بن جاؤ, بولو, سنی. ایک طرف ہو جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقے ورقے نہیں ہیں, ایکچولی ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. بھائی اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ اسلام فرقوں کو پسند نہیں کرتا, فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں اسلام میں فرقے ہی نہیں ہے, تو یہ تو مشاہدے کے خلاف بات کر رہے ہو آپ. دیکھو کوئی کہتا ہے دنیا میں چور وور ہے ہی نہیں, یہ بات مان لی جائے گی. یہ کہتا ہے کہ چوری بری ہے, یہ بات مانی جائے گی. اسلام چوریوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن مسلمانوں میں چور ہیں یا نہیں ہے؟ تو اب آپ نے بچنا ہے کون چور ہے, کون صحیح ہے, کون کیریکٹر لیس ہے, کون کریکٹ. تو اسلام فرقوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن مسلمانوں میں فرقے ہیں. حدیث میں آتا ہے 73 فرقے پیدا ہوں گے, ایک جنتی باقی سارے جہنمی. تو فرقے تو ہوں گے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس فرقے کو فالو کرنا ہے. آپ نے نہیں آئی سمجھ میں بات؟ تو یہ میں اور آپ خود فیصلہ کریں یا نبی سے فیصلہ کروائیں؟ کیا خیال ہے؟ بولو نا. نبی سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا نا 73 میں سے 72 جہنمی ایک جنتی, تو یہ صحابہ نے فوراً سوال پوچھ لیا تھا کہ وہ جنتی کون سا فرقہ ہوگا, تاکہ ہمارے لیے کیا ہو جائے, آسانی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرقے کا نام بتاتے کہ اس فرقے کا نام دیوبندی ہوگا, تو سارے اپنا نام کیا رکھتے؟
دیوبندی. اگر نبی بتاتے اس کا نام شیعہ ہوگا تو ہم سب کا نام کیا ہوتا؟ شیعہ. اگر نبی بتاتے اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا تو سارے گرین ہوتے ہم سب. ٹھیک ہے نا, سب ہری پگڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے. تو کوئی نام نہیں بتایا آپ نے. کیوں؟ ناموں میں بڑا دھوکا ہے. علامت بتائیے. دیکھو اس کی آسان مثال دیتا ہوں. آپ نے اپنے بچے کو بھیجا, کوئی انگریز بھانجا آ گیا آپ کا امریکہ سے جس کو اردو نہیں آتی. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا چینی لے کر آؤ, اس کو چینی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ وہاں جا کے پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آئے گا, تو آپ اس کو چینی کی خوشبو سنگھا دیتے ہیں, بیٹا دیکھ لینا ایسا نہ ہو غلط چیز اٹھا کے لے آؤ, یہ چینی ہے, یہ ایسی خوشبو ہے, زبان پہ رکھو تو میٹھی ہے. علامت بتاؤ گے نا آپ جب نام میں غلطی کا امکان ہو. ایسا ہی ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ہر فرقہ بہت اچھے اچھے نام رکھے گا. نام کیسے رکھیں گے؟ سارے منکرین حدیث اپنا نام رکھیں گے اہل قرآن. کیا نام رکھیں گے؟ اہل قرآن. کوئی عاشق رسول, کوئی کیا, مارکیٹ میں ناموں کے منجن بہت بکیں گے. اس لیے نبی نے نام نہیں بتایا, علامت بتائی ہے کہ جس فرقے میں یہ علامت پائی جائے وہ جنتی, باقی سارے کیا ہیں؟ جہنمی. وہ علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے ٹریک پر ہوگا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ قرآن کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے کہ سارے فرقے قرآن کو تو اصل مانتے ہیں, لیکن قرآن کی ایسی تشریح جس پر میرا عمل نہیں ہے وہ تشریح بھی نہیں مانی جائے گی. غامدی صاحب نے قرآن کی تشریح کی کہ رجم کی آیتیں قرآن میں تھیں, نکال دی گئیں, اس کا مطلب وہ آیتیں منسوخ. لیکن نبی نے عمل سے بتایا شادی شدہ مرد کو اور عورت کو رجم کرتے ہوئے کہ وہ آیتیں منسوخ ہیں, حکم منسوخ نہیں ہے. عمل سے بتایا نبی نے نا. تو نبی نے فرمایا جس پر میرا عمل ہوگا وہ والی تشریح مانی جائے گی. قرآن کی وہ تشریح مانی جائے گی جس پر میرا عمل ہوگا. جو میرے عمل کے خلاف تشریح کرے وہ تشریح اٹھا کے دیوار میں مار دو. اور پھر فرمایا میرے عمل کی بھی وہ تشریح جس پر صحابہ تھے, کیونکہ کچھ لوگ حدیثوں سے استدلال کریں گے, اپنی طرف سے مطلب بتائیں گے, لیکن صحابہ کا آپ کو اس پر عمل نہیں نظر آئے گا. تو اس لیے پورا دین مکمل ہوتا ہے قرآن, سنت اور صحابہ. اب 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو گئی. 10 محرم یا محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ صحابہ نے کیا سکھایا ہے؟ کسی کی میت پہ واویلا کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, شور مچانا ہے یا صبر کرنا ہے؟ ویسے بھی شہادت اسلام میں ایک مبارک چیز ہے, معاذ اللہ نقل کفر منحوس عمل معاذ اللہ نہیں ہے. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, وہ بھی تو ایک بڑی مظلومانہ شہادت تھی, تو صحابہ نے اس دن کو منایا. کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی ہے کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ رونے لگے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت حسین کا ذکر سن کے رونا نبی کی سنت ہے. بھائی نبی کو جب پہلی مرتبہ پتہ چلا اس وقت غم ہوا تو آپ روئے. تو جب کوئی خبر آپ تک پہلی دفعہ پہنچتی ہے آپ کو غم ہوتا ہے, اس وقت رونا نیچرل ہے, محبت کی علامت ہے. کیا نبی ہر اس تاریخ پہ روئے ہیں جس تاریخ میں آپ کو پتہ چلا تھا؟ پھر کیا صحابہ ہر اس تاریخ کو روئے ہیں یا رونے کا دن منایا ہے انہوں نے؟ تو آپ کسی پہ طنز نہ کریں. فرقواریت, ہمارا ملک فرقواریت کا تحمل نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. کسی کو آپ کا اگر کوئی شیعہ دوست ہے, کھانا پینا رکھیں, آپ آرام سے بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, لیکن خود اپنے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ آپ ادھر ہیں یا آپ بولو ادھر ہیں, صحابہ کی طرف ہیں یا اس طرف ہیں. یہ بیچ میں چلنے کی کوشش نہ کریں. لوگوں نے مرثیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں محرم میں. بھائی مرثیے بھی حرام ہیں, ناجائز ہیں. نوحے بھی اسلام میں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. ماتم بھی ناجائز ہے اسلام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان چاک کرنے والی عورتیں, سینہ پیٹنے والی عورتیں, سب پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ انتہائی مظلومانہ شہادت تھی. میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت زیادہ مظلومانہ تھی کیونکہ وہ خلیفہ تھے, لیکن بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت زیادہ مظلومانہ اس لیے تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت باغیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے اور یہاں ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں ہوئی ہے جو اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہتی تھی. اور حضرت عثمان اکیلے شہید ہوئے تھے, سیدنا حسین کے ساتھ ان کے خاندان کا ایک فرد بھی, جو بھی جتنے بھی جوان تھے سارے شہید کر دیے تھے. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ دن عالم اسلام میں ایک بہت ہی المناک دن ہے, لیکن دنوں کو یاد کر کر کے رونا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. جو ظالم تھا, جن میں جو سب سے بڑا ظالم تو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد, اللہ اس پہ 100 بار لعنت کرے, اسے اس آگ کا مزہ چکھائے جس آگ کا وہ مستحق ہے. لیکن 9 یا 10 محرم کو کالے کپڑے پہننا, سبیلیں لگانا اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے. ہماری نظر میں سب سے مبارک مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے, اور محرم میں کرنے کا کام کیا ہے جو نبی نے کیا, 10 محرم کا روزہ. بہتر ہے اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم ملا لیں. اچھا, میرا خیال یہ تھا کہ اب یہودی اس دن کو روزہ نہیں رکھتے. میں ابھی امریکہ گیا تو ایک یہودیوں کا ایک نیا فرقہ نظر آیا ہمیں, وہ 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے. میں حیران ہو گیا. صحیح ہے نا,
میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ 10 بہت تھوڑے چھوٹا سا فرقہ ہے لیکن وہ رکھتے ہیں. واللہ عالم اب پوری 100% میں نے تحقیق نہیں کی ہے کیونکہ مجھے لوگ لمبی لمبی پھینک بھی رہے ہوتے ہیں. میں پہلی دفعہ جب گیا نا کینیڈا، ایک صاحب نے کہا یہاں ایک درخت کاٹنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. تو میں نے ولاگ میں کہا ایک درخت کاٹنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. نیچے کمنٹ میں تھے مصعب ہم بھی کینیڈا میں رہتے ہیں، جو بھی پھینک دے آپ جا کے لے لیتے ہو، اس کو لپیٹ لیتے ہو، کسی نے بیوقوف بنا دیا آپ کو. تو اس لیے ہو سکتا ہے کوئی، لیکن بہرحال وہ انہوں نے بتایا مجھے ان کی عبادت گاہ اور یہ 10 محرم کو رپورٹ ہے. اب آگے بہتر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو محرم میں کرنے کا کام کیا ہے؟ روزہ بس. باقی شہادتیں تو 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہر دن کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی پیدا ہوا. اگر یہ دن منانا شروع کر دیں پھر تو پورے سال یہی کرتے رہیں. اس لیے بھائی شیعوں کو کرنے دیں، شیعوں والے کام. ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت. ہمیں ایک طرف رہنے دیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی، مفتی صاحب اکثر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ عالمہ لڑکی سے شادی مت کرو، خدمت نہیں کرتی، زبان کی تیز ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عورت کا لڑکی کا زبان کا تیز ہونا، خدمت کرنا نہ کرنا، اس کا تعلق اس کے عالمہ غیر عالمہ ہونے سے نہیں، اس کی فیملی سے ہے. اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا ہے اپنے ابا کے سامنے چیختے ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے چیخے گی. اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا گھر میں احترام کا ماحول ہے، چیخنے چلانے کا نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں. اسی طرح آپ کے بھی بد اخلاق یا خوش اخلاق ہونے کا تعلق آپ کی فیملی سے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں چیخنے چلانے کا ماحول ہے، ابا ہر وقت چنگیز خان بنے رہتے ہیں، تو آپ بھی چانس یہ ہے کہ آپ بھی گھر میں چنگیز خان ہی بنے رہیں گے. اس لیے بالکل غلط ہے کہ عالمہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، بالکل غلط بات ہے. اگر کسی کو عالمہ رشتہ لڑکی کا رشتہ میسر ہے اور ایک کو غیر عالمہ کا اور دونوں کے اخلاق سیم ہو تو ترجیح عالمہ کو دینی چاہیے. جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے نا تو ایک فائدہ اس کو ملتا ہے. عمل میں کم کوتاہی ہو سکتی ہے، عقیدہ خراب نہیں ہوتا اس کا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا وہ. یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. عمل میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، نظریاتی طور پہ وہ خراب نہیں ہو سکتا، جبکہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ نظریاتی طور پہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے، یہ بات علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ کو ترجیح نہ دو. ڈاکٹر ہمیشہ ڈاکٹر کو ترجیح دے گا، کوئی انجینئر ہوگا وہ ہمیشہ کسی انجینئر لڑکی کو ترجیح دے گا، اس کے نظر میں اپنے علم کی ویلیو ہے. اور علماء یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ سے شادی نہ کرو. اس کا مطلب آپ کی نظر میں اپنے علم کی خود ہی ویلیو نہیں ہے، آپ تو خود اپنے علم کی ویلیو کو گھٹا رہے ہو. مفتی صاحب شرٹ کالر والی شلوار قمیض میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی ہے بھائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کالر والی شرٹ پہنو یا بغیر کالر والی پہنو. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، کسی انسان نے نہیں لکھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو قرآن نے خود دلائل دی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسان کی اس کا رائٹر نہیں ہے. ہاں جبریل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، جبریل علیہ السلام نے، تو نبی نے پھر کاتبوں سے لکھوایا ہے اس کو، لیکن یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی حفاظت کا انتظام وہ خود انسان کرتا، اللہ انتظام نہ کرتا. اور 1400 سال میں اس کتاب جو انسانوں کی کتاب ہوتی نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. صحیح ہے نا؟ انسان کی کتاب کو اتنا پروٹوکول مل ہی نہیں سکتا. کسی انسان کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب میں لکھ دے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو اور ساری دنیا رکھنا شروع کر دے. یہ پاور موٹیویشن صرف اللہ کے پاس ہے. تو جس قوم پہ نازل ہوئی نا اس قوم نے گواہی دی کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، تبھی اس نے اس قرآن کی اس کے پر عمل کرنا شروع کیا، اس کی حفاظت کی دل و جان سے، پوری دنیا میں پھیلایا. اور 1400 سال کے بعد ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور اس کے مضامین کتنے شاندار ہیں، کیا اخلاقی تعلیمات ہیں اس کی. طہارت ہے اس میں، رشتہ داری جوڑنا ہے اس میں، صدقات و خیرات ہے اس میں، نماز ہے، توحید ہے. جتنی انسانوں کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے دیکھو، انسان کہتا ہے ان کو عمل کرنا تو دور کی بات، ان کو گھروں میں بھی داخل نہ ہونے دو. اس میں اتنی بے حیائی کی تعلیمات اور اتنی اوٹ پڑانگ قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن کی تعلیمات خود بتاتی ہیں بھائی یہ انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ اس کو اتنا پروٹوکول ملتا نہیں. اللہ نے کہہ دیا تھا میں حفاظت کر کے دکھاؤں گا، کر کے دکھا دی اللہ نے. اور بھی اس پر بہت کچھ ہے لیکن میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا، آگے لوگوں کے سوالات رہ جاتے ہیں. میرا دوست بینک میں جاب کرتا ہے، اس کے مینیجر نے کہا داڑھی کاٹو اور اچھے پروفیشنل نظر آؤ تو کاٹ دی داڑھی. کیا وہ جاب حرام ہے؟ بھائی داڑھی کاٹنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. جاب کے لیے داڑھی کاٹ دی بھائی صاحب نے. باقی جاب کا جائز یا ناجائز ہونے کا تعلق اس سے کام کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ. کام اگر جائز کام کر رہے ہو تو جاب جائز ہے، اور اگر ناجائز کام کر رہے ہو تو داڑھی رکھ کے بھی جاب ناجائز ہے آپ کی. مفتی صاحب اگر میں تقوی پر عمل کرتا ہوں تو اور کوئی کام نہیں کر پاتا، مثلا جاب کرنا، لوگوں میں گھلنا ملنا، ورنہ گناہ کے ماحول میں تقوی نہیں رہتا. اس زمانے میں آپ کو اگر ایسا ماحول چاہیے تقوی کے لیے تو وہ تو پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا. سوسائٹی میں رہ کے آپ سروائیو کرو، شریعت پہ چلو. جو سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں شریعت پہ چلتے ہیں تو جب تھوڑا سا ان کو ماحول تبدیل ہوتا ہے وہ بالکل برباد ہو جاتے ہیں. تو اسی سوسائٹی میں رہ کے آپ نے دین پہ چلنا ہے، پھر صحیح ہے.
مجھے لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بہت نیک ہے. میں نے کہا یہ اسکول جائے گا تو پتہ چلے گا کتنا نیک ہے وہ. تو ابھی تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا, نیک ہی ہوگا اور کیا ہوگا. ایک ہمارے مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا, بہت صوفی, بڑا نیک. تو میں نے کہا کسی سے یہ بچہ بڑا نیک ہے, انہوں نے کہا بھی بالغ نہیں ہوا اس لیے بہت نیک ہے یہ. نابالغ سارے نیک ہی ہوتے ہیں. تو میرے بھائی ساری دنیا کے سارے کام کرنے, ہاں فضول دوستیوں سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے. بلا وجہ کے دوست پالے ہوئے ہیں, ٹائم ویسٹنگ. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے جو بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ پڑھائی کو فوکس نہیں کرتے, دوستیوں کو فوکس کرتے ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. جب پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے کام کے آدمی نہیں رہتے تو پڑھائی بھی گئی, پیسہ بھی گیا, عزت شہرت بھی گئی, دوست بھی گئے. وہ دوست بھی ٹاٹا بائے بائے جب دیکھتے ہیں نا, خالی جیب آتا واتا کچھ نہیں, وہ بھی ٹاٹا بائے بائے کر کے جاتے ہیں. اور اگر دوستوں کو قربان کر دیا پڑھائی پہ, تعلیم کو فوکس کیا, دوستیوں کو سائڈ پہ کر دیا, تعلیم بھی آئے گی, پیسہ بھی آئے گا, عزت بھی آئے گی, شہرت بھی آئے گی, اور دوست بھاگیں گے پیچھے کہ ہم سے دوستی کر لو, ہم سے دوستی کر لو, ہم سے محبت کر لو. ہم بڑوں سے سنتے تھے اور اپنی آنکھوں سے ہم نے پھر یہ واقعات دنیا میں دیکھے. اس لیے زیادہ دوستیاں اس نوجوانی کی عمر میں مناسب نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور ایک کی دوستی تو بالکل بھی نہیں رکھو. ہوتا ہے نا میرا یہ جگری دوست ہے, ایک تو جگری وگری نہیں, 2-4 دوست ہوں, انہی کی گیدرنگ میں. اکیلے کسی کے ساتھ دوستی اس زمانے میں وہ کسی اور میں تبدیل ہو جاتی ہے, کچھ اور ہونے لگتا ہے, اس کو وہ محبت اور دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں. سب سے دوستی برابر رکھو, یہ بھی جمشید ہے, یہ غفار ہے, ستار ہے, سب سے ہیلو ہائے, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فوکس کس کو کرو, پڑھائی کو, اور پھر دوست بناؤ اپنی بیوی کو. جب شادی ہو جائے گی ساری محبتیں اس کو دو. اکثر یہ دوست ڈانڈے لپاڑے جو زیادہ دوستیاں لگاتے ہیں, شادی کے بعد بیوی کو ٹائم نہیں دیتے. یہ 4 دن دلہن کے پاس گزاریں گے, اس کے بعد وہی گٹر کے ڈھکن پہ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جا کے. پھر نہ بیوی کو ٹائم دیتے ہیں, نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, گھروں میں ان کے ناچاتیاں ہوتی ہیں اور بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے جتنے کلاس فیلو ہیں, کلیگ ہیں جتنے, کبھی کبھار ٹھیک ہے ہیلو ہائے, چلو کبھی کبھار کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے, چل یار آج چھنواری چلتے ہیں, بس زیادہ نہیں. فائدے کے بجائے اس کے نقصان کیا ہیں, زیادہ ہے. یہ اس عمر میں ٹین ایجر جو ہے نا, ان کی بات کر رہا ہوں میں. پھر جب پکی عمر ہو جاتی ہے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ کچی عمروں میں یہ دوستیاں خطرناک ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا بیان سنا, جہاں ملازمت کرتے ہو تو 1 سال کی تنخواہ بچت ہونی چاہیے. میرے پاس کچھ پیسے جمع تو ہوئی, لیکن عمرے کا ارادہ ہے, عمرہ کر لوں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ عمرہ فرض واجب نہیں ہے. آپ 1 سال کے پیسے جمع کر کے سونا خرید کے رکھ لیں, اس کے بعد عمرے کے لیے پیسے جمع کریں. کیونکہ عمرے میں پیسے خرچ کر دیے, کل جاب لیس ہو گئے نا, تو پھر وہ کام کرو گے جو سارا عمرہ تو ویسے ہی جائے گا تمہارا. تو اسباب اختیار کر کے پھر باقی نفلی عبادتوں کو, حج ہوتا نا تو پھر تو لازمی کرنا پڑتا. انجیل علی مرزا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤں, لیکن مجبوری میں کہتا ہوں. کوئی بات نہیں, جب آخرت میں چترول لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرما دیں گے. ہم تو خوشی سے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی میں نے 2-4 دن پہلے بیان کیا ہے سیدنا معاویہ کی حیثیت ان جنگوں میں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ بیان دوبارہ سن لیں. ہمارے لیے سب صحابہ قابل تعظیم ہیں. ہاں حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے. تو باقی سیاسی اختلاف تھا, بڑوں کا اختلاف ہے بھائی, وہ بڑے جانے. تو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے